بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل، اب یہ پچھلی بات کہ اگلے نبی کی پر ایمان نہیں لا رہے یہودی، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے رسول پاک کے ذریعے، اے رسول آپ ان سے یہ کہیں، کیا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سب پر ہم ایمان رکھتے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کو مانتے ہیں. قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا ہے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا ہے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن کے 12 قبیلے بنے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے. ویسے اسباط سبت زیادہ تر نواسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ جو قرآن میں اسباط آیا ہے وہ کس کے؟ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے بارے، جن سے 12 قبیلے چلے تھے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سبطی نبی الرحمہ، رحمت کے نبی کے 2 سبط، یہ ہم اپنی زیارات وغیرہ میں پڑھتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، یعنی سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کیا گیا، والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے کہ اس کو مانتے اور اس کو نہیں مانتے. ونحن له مسلمون، ہم اللہ کے آگے تسلیم ہیں، خدا کی طرف سے آیا ہے، ہمارا سر تسلیم خم ہے. پھر ہم اس کے مقابلے میں اپنے کوئی انحرافات اور خرافات نہیں گھڑتے کہ جس سے گمراہ خود بھی ہوں اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں. اب یہاں پر اب دیکھیں کانٹیکسٹ، دیکھیں پیچھے کیا بات چل رہی ہے. یہاں پہ اللہ کے فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہا، یعنی اسلام آ گیا اس کے پاس، جس کے پاس آیا ہی نہیں ہے وہ تو اس میں خود بخود آؤٹ ہے. مثلا ایک بندے کے پاس خبر ہی نہ پہنچی ہو، اس کو اللہ کہے تو نے اسلام قبول نہیں کیا، چل جہنم میں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تو بہتر جانتا ہے اس کے پاس پہنچا یا نہیں پہنچا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بات آتی تب ہے جب بات پہنچے اور وہ کہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ ڈش پسند ہی نہیں ہے، مجھے وہ پرانی والی ڈش پسند ہے. دین کو وہ بوفے سمجھتا ہے، مثلا کہ جو دل کرے کھاؤ، جو دل کرے نہ کھاؤ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو بھی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں، کبھی بھی. ایک ہوتا ہے لا يقبل، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایک ہے لن يقبل، ابداً کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور کیا نتیجہ اس کا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خاسرین میں ہوگا. خاسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہ بچے، سب ضائع ہو جائے اس کا. یعنی وہ اگر اسلام آ گیا اور اس نے کہا نہیں میں موسیٰ کے دین پر ایمانداری سے عمل کر رہا ہوں، وہ دین اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں جس کو نہیں پتا اور وہ خدا بہتر جانتا ہے، وہ آگے آیات آ جائیں گی کہ جو اس لیے اسلام اس نے قبول نہیں کیا کیونکہ یا تو اس تک خبر نہیں پہنچی، یا مثلا اس کو سمجھ نہیں آیا. یعنی اس کا قصور نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں، اس طرح سمجھیں، اس کا قصور نہیں ہے. وہ آگے آیات بہرحال آ جائیں گے، اس وقت میں تفصیل سے بیان کر دوں. تو اللہ وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو انکار نہیں کیا جائے گا. یہ کون ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے، یعنی اسلام اس کے پاس آ جائے، پھر کہ مجھے پرانا دین اس سے قبول نہیں ہوگا، اور یہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا. خاسر، خسران اس نقصان کو کہتے ہیں جس میں کچھ بھی نہ بچے، بالکل ہی صفائی ہو جائے، سرمایہ بھی ضائع ہو جائے. چونکہ ظاہر ہے قیامت کے دن جب ہوگا پھر کسی کو دوبارہ نہیں دنیا میں جانے کی مہلت دی جائے گی، اور پھر کام کرو اور پھر اب اسلام قبول کر لو تو پھر اصلاح ہو سکتی ہے. وہاں سے واپسی کی مہلت کسی کو نہیں دی جائے گی.
صدق اللہ العلی العظیم.